ایک دانشور عالم بیٹے نے باپ سے عرض کیا، اے باپ، ان واعظوں کا رنگین و دلچسپ کلام مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں ان حضرات کے عمل کو ان کے اقوال کے مطابق نہیں دیکھتا، یعنی جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوسروں کو دنیا چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں اور خود سونا چاندی غلہ اکٹھا کرتے ہیں۔ جو ایسا عالم ہو کہ اس کا کہنا ہی صرف کہنے کے طور پر ہو اور اس پر خود عمل نہ کرتا ہو، ایسا شخص جو کچھ بھی کہے گا کسی پر اثر نہ کرے گا۔ عالم وہ ہے کہ خود برائی نہ کرے اور نیکی میں لگا رہے، اور وہ عالم کہلانے کے لائق ہی نہیں کہ خلقت کو واعظ و نصیحت کرتا رہے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ آیات قرآنی میں ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ جو عالم کے جسم پروری اور خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں لگا رہے، وہ خود گمراہ ہے، کسی کی کیا رہبری کرے گا، یعنی کسی گم ہوئے کو کیا راستہ دکھائے گا۔ یہ سارا حال بیٹے نے اپنے باپ سے کہہ سنایا۔ باپ نے جواباً فرمایا، اے بیٹے، محض اس غلط خیال کی وجہ سے نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے منہ پھیرنا اور عالموں کو گمراہ جاننا اور معصوم عالم کی طلب میں علم کے فائدوں سے محروم رہنا ایسا ہے جیسا کہ ایک اندھا ایک رات کیچڑ میں پھنس گیا اور کہہ رہا تھا، آخر کسی مسلمان کو توفیق نہیں کہ ایک چراغ میرے راستہ میں رکھ دے۔ ایک خوش مزاج عورت نے سنا اور کہا، جب تو چراغ ہی نہیں دیکھ سکتا تو چراغ سے کیا خاک دیکھ لے گا۔ اسی طرح وعظ و نصیحت کی مجلس بزاز کی دکان کی مانند ہے، جب تک نقد نہ دے گا سامان نہ لے سکے گا، اور اس جگہ جب تک عقیدت نہ لے جائے گا سعادت حاصل نہ کرے گا۔ باپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، دل کے کانوں یعنی توجہ سے سنو، اگرچہ اس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہ بھی ہو۔ مدعی جو یہ کہتا ہے کہ غافل کو بیدار نہیں کر سکتا، یعنی نیکی اور خیر کی طرف توجہ نہیں دلا سکتا، سب غلط اور جھوٹ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت حاصل کرے، اگرچہ نصیحت دیوار پر ہی کیوں نہ لکھی ہو۔ ایک اللہ والا صوفیاء کی صحبت کے عہد کو توڑ کر خانقاہ چھوڑ کر مدرسہ میں آ گیا، یعنی طالب علمی اختیار کر لی۔ سعدی کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا، عالم اور عابد میں تو نے کیا فرق دیکھا کہ عابدوں کی صحبت چھوڑ کر عالموں کی غلامی اختیار کی؟ اس عابد نے کہا، وہ صوفی موج سے صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ہے، یعنی صرف اپنی ذات کو بچاتا ہے، اور عالم ہر ڈوبتے کو نکالنے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے عالم کا مرتبہ عابد سے زیادہ ہے۔ علماء کے وعظ و نصیحت کو عقیدت کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ اس سے فائدے حاصل ہوں۔ علماء کے عمل کی طرف دھیان نہ دینا چاہیے، ورنہ علم کے فوائد سے محروم رہ جاؤ گے، اس لیے کہ علماء معصوم نہیں ہوتے۔ عالم کا درجہ عابد سے 1000 گنا زیادہ ہے۔